کہ برصغیر پاک و ہند میں کہیں اکبر نے جس وقت اس نظریے کے خلاف کردار ادا کیا اور اس نظریے کے خلاف اس نے ایک باطل دین کو لانچ کیا، تو اس کے مقابلے میں امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا تیری سوچ غلط ہے، تیرا نظریہ باطل ہے، سچا وہ دین ہے جو کئی سو سال سے جس پر امت عمل کر رہی ہے۔ اور پھر اکبر کا باطل نظریہ وہ دفن ہو گیا اور حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے کروڑوں اربوں سینے روشن ہوئے اور ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ پھر جس وقت انگریز نے پورے برصغیر پر قبضہ کیا تو حضرت امام فضل خیر آبادی علیہ رحمہ آپ نے ان کے خلاف فتوی جہاد دیا، ان کو کالے پانی کی سزا دی گئی اور انگریز جج نے کہا تم یہ کہہ دو کہ میں وہ فضل خیر آبادی نہیں ہوں جس نے فتویٰ دیا تو میں تمہیں رہا کر دیتا ہوں، وگرنہ تمہیں سزا دوں گا۔ اللہ اکبر! تو حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ہی فضل خیر آبادی ہوں جس نے فتویٰ دیا ہوا ہے، اور فرمایا میرا اور بھی یہ فتویٰ ہے کہ تمہارے خلاف جہاد فرض ہے۔ اور اس وقت درختوں کے ساتھ لٹکایا گیا علماء کو، حضرت مفتی عنایت احمد کا کوروی ہوں یا حضرت سید کفایت علی کافی ہوں، یہ بڑے بڑے بزرگان دین، ان کو سزائیں دی گئی، لیکن انہوں نے کہا عقیدے پہ سودے بازی نہیں، نظریے پہ کوئی سودے بازی نہیں، ہم جان دے سکتے ہیں، انگریز کی غلامی اختیار نہیں کر سکتے۔ تو یہ 1857 کی جنگ آزادی میں کردار ادا کرنے والے اہل سنت کے بزرگ کہ اس وقت خارجیت اور رافضیت یہ تو ان کو نام و نشان بھی نہیں ملتا تھا، کہیں بالکل، کہیں تھوڑے تھوڑے بالکل تھے، تو اور جو تھے وہ بھی انگریز کے پٹھو تھے۔ یہ دارالعلوم دیوبند بنانے والے سارے انگریز بہادر کے غلام تھے، اور ادھر وہابیوں کے بڑے بڑے مفتی حسین بٹالوی نے اہل حدیثوں کا لقب نہ رجسٹر کروایا انگریز سے اور درخواست دی، جس کو سیرت ثنائی کے اندر خود انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ حسین بٹالوی نے کہا کہ لوگ ہمیں پورے ملک میں وہابی کہہ کے چھیڑتے ہیں، آپ ہمیں ملک کی سطح پر اہل حدیث کا لقب دیں۔ تو اس وقت انہوں نے انگریزوں سے نام رجسٹرڈ کروائے ہیں، اور ہمارے امام تھے وہ امام فضل خیر آبادی ہوں یا حضرت امام محمد رضا بریلوی ہوں، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر حق کے عقیدے کو بیان فرمایا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ جو ایک نظریہ پیش کر دیا، دو قومی نظریہ، جو حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی پیش کیا، پہل تو یہ سارے بزرگ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، جس ذات نے ان کے قبلے درست کیے اس ذات کو بریلی کا تاجدار، اس شاخ کا سالار امام محمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے۔ کہ جب بڑے بڑے لیڈر ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، امام احمد رضا بریلوی نے بتایا، فرمایا جہاں انگریز فراڈ ہے وہ ہندو بھی فراڈ ہے۔ کہا یہ تو اسی طرح یہ بندہ بارش سے بچنے کے لیے پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جائے، پھر کہتے ہو انگریز سے چھٹکارا لینا ہے اور ہندو سے اتحاد کرنا، یہ تو بالکل غلط ہے۔ اس وقت کچھ لوگوں نے دلیلیں دی، اور فتاوی رضویہ شریف میں آج کے ایک شیخ الاسلام ہے اور اس کے ماننے والے جاہل حواری، وہ کہتے پھرتے ہیں یہودیوں نصرانیوں کو مسجدوں میں داخل کر کے، کہتے جی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک وفد آیا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا تھا کہ تم ادھر مسجد کے اندر عبادت کر لو نصرانیوں کو۔ نہیں، اتنا بڑا بہتان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ یہ لوگ لگاتے پھرتے، اور کس لیے؟ وہ اپنے داڑھی منڈے بے وقوف قسم کے شیخ کو بچانے کے لیے۔ اب یہ ساری دلیلیں جب انہوں نے دی اور اس کا جواب سیدی امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ نے دیا، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 390، آپ نے فرمایا یوں ہی یہ کہنا کہ وفود کفار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے طریقے پر عبادت کرتے تھے، محض جھوٹ ہے، محض جھوٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے جائز رکھنے کا اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء فجار، کہ کہنا کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام نے اس کو برقرار رکھا، کہا یہ رسول پاک علیہ السلام کا افتراء ہے، اور حاشا کہ اللہ کا رسول گو بار بار فرمائے کہ کسی مسجد، نہ کہ خاص مسجد مدینہ کریمہ میں، نہ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتوں یا مسیح کی عبادت کی جائے۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ذات شرک ختم کرنے آئے ہو وہ کہیں کہ میرے سامنے تم معاذ اللہ بتوں کی پوجا کر لو یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہہ لو؟
بھئی یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے تو شرک کی جڑیں کاٹ دی ہیں کہ شیطان بھی مایوس ہو گیا تھا اور اس نے اپنے سر میں خاک ڈالی تھی اور روتا پھرتا تھا۔ چیلے پوچھنے لگے پہلے تو کبھی نہیں روئے، آج چلانے کی وجہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا آج جو ہستی پیدا ہو گئی ہے ان کی زبان اقدس سے لا الہ الا اللہ نکلے گا اور کروڑوں سینوں کے اندر روشنی ہو جائے گی۔ شیطان نامید ہو گیا اور یہ پوری امید بیٹھے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد کریمہ کے سوا کوئی نشست گاہ نہیں تھی کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہر معاملہ مسجد میں ہی فرماتے تھے۔ کہتے اور جو حاضر ہوتا یہیں حاضر ہوتا، کسی کافر کی حاضری معاذ اللہ استعلاء نہ تھی بلکہ ذلیل و خوار ہو کر یا اسلام لانے کے لیے یا تبلیغ اسلام سننے کے واسطے۔ کہا جو آتا ذلیل ہو کے آتا، یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آتا، اور کوئی کافر یوں نہیں کہ اس کو عزت و تکریم سے لایا جاتا تھا، جو آتا تھا غلبہ کے لیے نہیں آیا، عزت و تکریم کے ساتھ نہیں لایا گیا، بلکہ ذلیل ہو کر آیا، اور آیا کس لیے؟ اسلام قبول کرنے کے لیے۔ ذلیل ہو کر آیا، اسلام قبول کر کے عزت پا گیا۔ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کہاں یہ اور کہاں وہ بدخواہان اسلام نے کیا کہ مشرک کو بوجہ تعظیم مسجد میں لے گئے، اسے مسلمانوں سے اونچا کھڑا کیا کہ گاندھی کو مسجدوں کے ممبروں پہ بٹھا دیا انہوں نے، ہندو مسلم اتحاد کے حامی ملوانوں نے۔ کہتے اسے مسلمان کا وائز جو ہاتھی بنایا، کہتے اس مسجد کی توہین ہوئی اور توہین مسجد حرام، مسلمانوں کی تذلیل ہوئی اور تذلیل مسلمین حرام، مشرک کی تعظیم ہوئی اور تعظیم مشرک حرام، بدخواہی مسلمین ہوئی بلکہ بدخواہی اسلام، پھر اسے اس پر قیاس کرنا کیسی سخت دلالت و گمراہی ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فتاویٰ لکھ کر بتایا کہ ہم ہندو کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، نہ ہم انگریز کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اور بلکہ یہ جس وقت ہندو مسلم اتحاد کے حامی یہ سارا کچھ کر رہے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ ان سے ایک اور فتویٰ بھی لے لیا۔ فتویٰ کیا تھا؟ کہنے لگے تمہارے دین نے کیا صرف گائے کی قربانی کوئی واجب کہا ہوا ہے؟ تم تو دوسرے جانور بھی تو کر سکتے ہو نا، اونٹ کر سکتے ہو، بھینس کر سکتے ہو، بکرا، یہ سارے اختیار جو بندہ جو کرنا چاہے۔ تو اسی طرح کے جو ستی مفتی تھے ان کا نہیں گائے کو ضروری تو نہیں ہے، جو مرضی کر لے۔ انہوں نے پھر گائے پر پابندی کی تحریک چلائی اور انہوں نے کہا ہم مسلمانوں کو گائے ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ سے بھی فتویٰ پوچھا، آپ نے فرمایا پہلے گائے کی قربانی کرنی واجب نہیں تھی، اب واجب ہو گئی ہے۔ پہلے گائے کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، اب ہندو روکنے والے آ گئے ہیں، مسلمانوں پر ضروری ہے کہ گائے ہی قربانی کریں۔ یہ پیش کیا امام احمد رضا نے اور فرمایا ہندوؤں سے اتحاد حرام اور اس کی وجہ سے گائے کی قربانی موقوف کرنا حرام، اور حرام موجب غضب جبار و عذاب نار، ایسا کرنے والوں کا حشر ہندوؤں کے ساتھ ہوگا کہ حدیث میں ارشاد ہوا کہ میں قسم کھا کر فرما سکتا ہوں کہ جو جس سے اتحاد رکھے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اعلیٰ فرماتے یہ بھی حرام ہے، حنود کی خوشنودی کے لیے اللہ رسول کے حکم میں تنگی کرنا مسلمانوں کا کام نہیں۔ تو اس انداز میں ہمارے بزرگوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا اور اوپر تحفظ کر کے دکھایا۔ کہیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہیں شرق پور شریف کے پیر، ہر مسلمان پیر و جوان اس میں پیش تھا، اور پھر سنی کانفرنس جو مسلمانوں نے کی۔ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ رحمہ کے بیٹے حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ، حضرت مولانا محدث پاکستان مولانا سردار احمد صاحب علیہ رحمہ، 5000 سے زائد علماء و مشائخ اور 2 لاکھ سے زائد کا اجتماع سنی کانفرنس کا، اور اس میں یہ اعلان کیا گیا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح بھی پاکستان کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے بلکہ پاکستان بنا کے دم لیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہمارے بزرگ قربانیاں دے رہے تھے اور 2 قومی نظریہ پیش کر رہے تھے، اور دیوبند والے اور وہابی وہ کیا کر رہے تھے؟ ابوالکلام آزاد کانگریس کے رہنماؤں میں سے تھا اور مسلم لیگ کے خلاف کانگریس کے ٹکٹ پر اس نے الیکشن لڑے ہیں، ابوالکلام آزاد نے، کانگریسی ملا تھا۔ اور دوسری طرف حسین احمد مدنی جو کہ دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس تھا، اس نے کہا کہ یہ تو مطالبہ ہی جائز نہیں ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو ایک ہی ملت ہے، بر صغیر والے، چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو۔ تو علامہ اقبال نے پھر اس کے خلاف نظم لکھی، وہ کلیات اقبال میں ہے۔ علامہ اقبال کہنے لگے عجم ہنوز نداند نموز دیں ورنہ زد دیوبند حسین احمد اینچے بل عجبیست۔ اقبال نے کہا کہ عجمیوں کو ابھی تک دین کی سمجھ ہی کوئی نہیں آئی کہ یہ دیوبند والا حسین احمد کہتا ہے کہ ملت وطن سے بنتی ہے۔ کہا نہیں، ملت وطن سے نہیں بنتی، ملت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بنتی ہے۔ اس کو بھی رسول پاک علیہ السلام کے مقام کی خبر ہی نہیں۔ کہتے اگر سرکار معظم علیہ السلام کی ذات کو دین سے نکال دیا جائے، پیچھے بو لہبی رہ جاتی ہے صرف، اور پھر اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو اس طرح ہمارے بزرگوں نے بیدار کیا ملت کو، اور پھر پاکستان ہمارے وجود میں آیا۔